بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ دوستو، آج میرے پاس 5 خبریں آپ کو بتانے کے لیے، لیکن اس سے قبل آپ سے اس ویڈیو کے آغاز سے قبل درخواست یہ ہے کہ ہمارا ایک نیا چینل لانچ ہوا ہے واٹ میٹرز کے نام سے۔ آپ اس چینل کے لنک جو ہے اس ویڈیو کے کامنٹس میں، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں، ہمارے اس ویوز میٹر کے ہوم پیج پہ یا کمیونٹی ٹیب میں کہیں پہ بھی جا کے آپ اوپن کر سکتے ہیں اور اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس پہ جائیے اور دیکھیے کہ ایسا کیا منفرد ہے اس پہ جو اس چینل پہ نہیں ہے۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ویانا کے اندر جوہری مذاکرات ایران کے 5 ممالک کے ساتھ جاری ہیں۔ ویانا کے ان مذاکرات کے اندر ایران کے مندوب کی ملاقات ہوتی ہے ساؤتھ کوریا کے ہم منصب سے، اور اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بڑی آپٹمسٹک اور میگا قسم کی ہیپننگز ہیں۔ وہ ہیں کیا؟ جوہری مذاکرات ہونے تھے، ساؤتھ کوریا بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تمام تر تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنی پازیٹیو خبر ہے۔ دوسری خبر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کراچی سے مشہد یعنی ایران اور پاکستان کے درمیان جو ہے کل پہلی باضابطہ فلائٹ جو ڈائریکٹ ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایران ایئر نے اس کا آغاز کیا ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، زائرین کے لیے خوشخبری ہے۔ تمام تفصیل آپ کو اس کی بھی بتاؤں گا۔ تیسری چیز آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سپریم لیڈر آف ایران آیت اللہ علی خامنئی صاحب نے 250 سے زائد شہداء کے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے اور ایک اہم بیان دیا ہے۔ یہ کون ہے شہداء جن کے نماز جنازہ میں وہ شریک ہوئے اور بیان دیا؟ یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ چوتھی چیز آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سیریا میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن ایک دم سے متحرک ہو گیا۔ ایک دم سے ہوا ہے یا پہلے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے؟ کیا کیمیائی ہتھیار سیریا کے پاس ہیں یا کسی اور کے پاس ہیں؟ آل آف سڈن کیا ہونے لگ گیا ہے؟ ایک آپ کو اس حوالے سے تفصیل بتاؤں گا۔ اور 5ویں چیز آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ممکن آپ کی نظر سے خبر گزری ہو کہ قازقستان میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ اگر نہیں آپ کی نظر سے خبر گزری تو آپ کو بتاؤں گا کہ قازقستان میں ہنگامے ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ درجنوں میں قازقستان کے شہری جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، جاں بحق ہو رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ آپ کو اس کی تمام تر تفصیل جو ہے وہ بتاؤں گا۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ویانا میں ایران کے جوہری مذاکرات جاری ہیں، یہ آپ بات جانتے ہیں۔ اب ڈیولپمنٹ یہ ہے، 2 چیزیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ایران کے جو چیف نیگوشیٹر ہیں علی باقری صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس کو آج ایرانینز اور ویسٹرن جتنے اخبارات ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں۔ وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ویانا ٹاکس کنٹینیو ٹو اچیو ریزلٹس۔ پازیٹیو آپٹمسٹک سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کی کوئی بھی تفصیلات ویانا ٹاکس کی نہیں آ رہی۔ اس مرتبہ جتنے بھی بیٹھے ہیں، جتنے بھی دھڑے آپس میں ممالک بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، انہوں نے اس چیز کے عزم کا اظہار کیا کہ میکسیمم سیکریسی رکھنی ہے۔ لیکن ایسی مثبت آپٹمسٹک سٹیٹمنٹس آنا اٹ سیلف جو ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے، اور ایرانینز کی جانب سے آنا جو کہ آلریڈی ویسٹ پہ کافی کنسرن شو کر رہے تھے، ایک اور مثبت چیز ہے۔ لیکن اس چیز کا ثبوت ایک اور چیز سے ملتا ہے کہ چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں بڑھ رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ علی باقری صاحب جو چیف نیگوشیٹر ہیں ایران کے، ان کی ملاقات ہوتی ہے ساؤتھ کوریا کے ہم منصب سے، یعنی کہ یہ ویسے عہدے میں جو ہے چیف نیگوشیٹر جو ہیں ایران کے، یہ ڈپٹی فارن منسٹر بھی ہیں۔ یہ ویانا کے اندر ملتے ہیں ساؤتھ کوریا کے ڈپٹی فارن منسٹر سے۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ساؤتھ کوریا کے ڈپٹی فارن منسٹر سے اس کا کیا تعلق ہے، تو میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھاتا ہوں، آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا۔ سینکشنز لگنے سے پہلے ساؤتھ کوریا وہ ملک تھا جو ایران سے سب سے زیادہ تیل خرید رہا تھا، جس کا کوانٹم یا حجم جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ بیرل ہر روز تھا، ایوری ڈے۔ اب یہ ٹریڈ جو ہے یہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ گزشتہ کئی عرصے سے جاری تھی۔ جیسے ہی سینکشنز کا اطلاق ہوا تو ظاہر ہے بینک اکاؤنٹ یا جتنے اثاثے تھے وہ منجمد ہو گئے۔ ایران کے ساؤتھ کوریا میں اس وقت تقریباً 9 ارب ڈالر اثاثے پڑے ہیں اور وہ منجمد ہیں اس ٹریڈ کی یا اس آئل کی مد میں، جن کے ان فریز کیے جانے کے حوالے سے ان دونوں ممالک کے ان سربراہان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ چیز میک شیور کی ہے تمام پارٹیسپینٹ آف ویانا ٹاکس کہ جن جن چیزوں پہ ہماری سیٹلمنٹ ہو جائے گی، تھرڈ پارٹی یعنی کہ جو اس سے جڑی ہے اس کو ہم میک شیور کریں گے کہ وہ یہاں پہ آئے۔
اسی لیے ویانا کے اندر ان تمام طاقتوں نے اور خصوصاً ویسٹرن پاورز نے میک شور کیا کہ ساؤتھ کوریا کا ڈپٹی فارن منسٹر یہاں پہ موجود ہو. جیسے ہماری سیٹلمنٹ کیونکہ پوائنٹ وائز وہ چل رہے ہیں, جن جن پوائنٹس پہ کلیئر ہوتی جا رہی ہے اس پہ وہ نیکسٹ چیز جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. سو ساؤتھ کورینز نے, ایرانینز نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اس کو انفریز کرنا ہے, اور اگر کرنا ہے تو کن کن مراحل میں کرنا ہے. اس کی ایک دو روز سے گونج تھی, باز گشت تھی, لیکن جس دن یہ ملاقات ہوئی میں نے سوچا میں آپ سے اس دن یہ چیز شیئر کروں گا. آپ امیجن کیجئے اگر سینکشنز ہٹ جاتی ہیں تو یہ ایک ملک ہے, جسٹ ون کنٹری, جہاں پہ $9 بلین کا فورن انفلکس جو ہے وہ آئے گا. ایسے اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ اس قسم کا پیسہ رکا ہے, تو یقینی طور پہ بہت سارا انفلکس یہاں پہ آنے والا ہے. ون آف دا بگیسٹ ٹریڈر آئل کا ساؤتھ کوریا ہے, اور ساؤتھ کوریا امریکہ کے آشیرواد کے ساتھ چلتا ہے, ناٹ نارتھ کوریا. بہرحال اسرائیلی حلقوں میں اس حوالے سے خاصی پریشانی ہے. بہت سارے آرٹیکل, کالم, رائٹ اپ, تبصرے, تجزیے کیے جا رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایرانینز کے پاس بہت سارا پیسہ آنے والا ہے اور لگتا ہے کہ سینکشنز ہٹنے والی ہیں. خیر, اس پہ پھر ہم نے ماضی میں بھی بہت بات کی, پھر بھی بات کریں گے. دوسری خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے وہ پاکستان اور ایران کے بارے میں ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کراچی سے مشہد یا مشہد سے کراچی ڈائریکٹ فلائٹس کا آغاز ہو گیا. کل پہلی فلائٹ تھی جس نے اڑان بھری مشہد سے, اور وہ پیسنجرز کو لے کے لینڈ کی کراچی میں. اس لینڈنگ کے بعد کراچی میں سول ایویشن اتھارٹیز اور جو لوکل ہمارے آفیشلز تھے انہوں نے, اور کونسل جنرل جو تھے ایران کے انہوں نے سمیت جتنے بھی کنسرنڈ ہائی اپس تھے یا آفیشلز تھے انہوں نے کیک بھی کاٹا, اس کو بہت سیلیبریٹ کیا, ایک چھوٹی سی تقریب ہوئی, کچھ تقاریر ہوئیں, اور دونوں ممالک نے اس عزم کا اظہار کیا کہ یہ وہ مائل سٹون یا وہ یہ سٹیپ ہم اچیو کرنا چاہ رہے تھے جو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نے طے کیا تھا, وہ ہم نے فائنلی اچیو کر لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی عرصہ قبل میں نے اس حوالے سے ویڈیو کی تھی جس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ دونوں ممالک کے تعلقات تو خیر بہتر ہو رہے ہیں, لیکن زائرین کے لیے بھی خوشخبری ہے. اور اس حوالے سے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ کس طرح فارن منسٹر آف پاکستان شاہ محمود قریشی اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان جو ہے وہ انیشیٹو لے رہے ہیں, سٹیپس لے رہے ہیں. سو زائرین ہوں یا وہ کوئی ٹورسٹ ہوں یا کوئی بھی کسی بھی غرض سے جانا چاہے تو وہ اب ان ڈائریکٹ رستوں کی بجائے ایئر ٹریول کر کے ڈائریکٹلی پہنچ سکتا ہے مشہد, لیکن اس کو فی الحال جانا ہوگا کراچی سے. سیکنڈ راؤنڈ کے اندر یہ پاکستان کے دیگر شہروں یعنی لاہور سے بھی, اسلام آباد سے بھی, سیالکوٹ سے بھی جو ہے وہ اپنی پروازوں کا اسکیجول دیں گے, شیڈیول دیں گے, اور ان کا آغاز ہو جائے گا. سو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. جیسے یہ فلائٹ آئی اسی طرح یہ واپس 138 مسافروں کو لے کے بھی چلی گئی. خیر, آگے بڑھتے ہیں تیسری خبر کی جانب. تیسری خبر یہ ہے کہ سپریم لیڈر آف ایران آیت اللہ علی خامنہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے, اور یہ بیان انہوں نے ایک فیونرل پہ دیا ہے. اب فیونرل کس کا ہے؟ فیونرل 250 سے زائد شہداء کا ہے. تھوڑا سا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بالکل کلیئرٹی ہو جائے گی. آج کا یہ وہ دن ہے جس دن عراق نے صدام حسین کی قیادت پہ حملہ کیا تھا ایران کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا جب 1979 میں امام خمینی صاحب کا انقلاب آیا, اس کے فوراً بعد ودن اے ایئر آلموسٹ جو ہے یا آفٹر اے ایئر جو ہے عراقیز نے حملہ کر دیا ایرانینز کے اوپر. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا, بہت سارے سویلینز ہیں جس میں مارے گئے, بہت سارے فوجی ہیں جو اس میں جاں بحق ہوئے, بہت سارے فوجی ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. تو بہت ساری جو ہے وہ کیجولٹیز ہوئی تھیں, دونوں سائڈوں پہ ہوئی تھیں, اور دونوں سائڈوں پہ بہت سارے معصوم عام لوگ بھی جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے, بہت سارے فائٹرز جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. اب اس میں لاکھوں میں ان کی تعداد ہے. اب اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ان آئیڈینٹیفائڈ تھے, ان کی ریمینز مل رہی تھیں. ان میں 250 سے زائد یعنی 250 سے زائد ایرانینز تھے, ایرانی شہداء تھے, جن کے ریمینز یعنی ان کے جسم کی باقیات مل گئیں, لیکن آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا کہ یہ کس کی ہیں. اگر وہ مثال کے طور پہ کسی ایک شخص کی ہیں تو وہ یہ طے نہیں کر پا رہے کہ اس کا نام کیا ہے, یا یہ کس فیملی سے یا کہاں سے اس کا تعلق ہے, یہ کون ہے شخص, تو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہے تھے. تو 250 سے زائد جو ہیں ان کی ریمینز تمام کی تمام ابھی تک وہ آنے کا سلسلہ جاری. آپ جانتے ہیں کہ کتنے سال بلکہ کتنی دہائیاں بیت چکی ہیں, لیکن ظاہر ہے جن کے گھر والے گئے, جن کے فیملی کے لوگ آج تک نہیں مل سکے, وہ
اپنے پیاروں کو لے کے آج بھی جو ہے وہ ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس تقریب کا مقصد یہ تھا کہ ان کی غائبانہ جو ہے نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جائے، ان کے جو ریمینز مل رہے ہیں ان کی تدفین جو ہے جہاں جہاں پہ جس کی آئیڈینٹی مل پا رہی ہے یا کنیکٹ کسی طرح کر پا رہے ہیں ان کو، وہاں پہ ان کی تدفین کی جائے۔ تو مختلف جو پروونسز ہیں ایران کے، اس کے اندر ان کی تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دن جو بیان دیا، یعنی آج کے دن جو بیان دیا سپریم لیڈر آف ایران نے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ رول ماڈل ہیں یا یہ وہ ویٹرن ہیں جو اس جنگ کا شکار ہوئے یا اس جنگ کی بھینٹ چڑھے، جن کی یاد آج کے دن بھی تازہ ہے اور اس کو ہم یوں ہی تازہ رکھیں گے، اور یہ ہمارے آج کے ایرانینز کے لیے، آج کے فائٹرز کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ہمیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی جسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے چلنا ہے، اور سر بلندی جو ہے اپنے ملک کی جو ہے اس کو یوں ہی بلند رکھنا ہے۔ خیر، اگلی چیز یہ کہ سیریا کا ذکر کرتے ہیں۔ سیریا میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال بارے یونائٹڈ نیشن نے ایک اجلاس طلب کیا۔ یونائٹڈ نیشن یہ کہتا ہے کہ سیریا کے اندر کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال ہو رہا ہے، اور کیمیکل ہتھیاروں میں جو سیرین گورنمنٹ ہے وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی، وہ کوآپریٹ نہیں کر رہی، اور وہ کوآپریٹ نہیں کر رہی OPCW کے ساتھ، آرگنائزیشن جو کیمیکل ویپنز پہ کام کرتی ہے، اس کے ساتھ وہ تعاون نہیں کر رہی۔ جبکہ سیریا اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ ہم اسی آرگنائزیشن اور یونائٹڈ نیشن کے حکم پہ 2013 میں جتنے ہمارے پاس کیمیائی ہتھیار یا اس کے پلانٹ سے وہ سب تلف کر چکے ہیں۔ یہ ویسٹرن پروپیگنڈا ہے۔ اس کا جواب آج ہی کے دن ایرانین جو یونائٹڈ نیشن میں مندوب ہے، یعنی UN ایمبیسڈر آف ایران، وہ ایک ڈاکیومنٹ کی صورت میں دیتے ہیں ود امپیریکل ایویڈنسز یا ود ڈاسیر، اور وہ جمع کراتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر۔ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا کنسرن چلیں اپنی جگہ ہے، لیکن کیا یہ بھی آپ کا کنسرن ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کیمیائی ہتھیار بنانے اور اس کے استعمال کرنے میں کس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں اور اس کو تلف نہیں کرنا چاہتے؟ آپ برائے کرم ان ثبوتوں کو سامنے رکھیے اور اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی کیجیے۔ بہرحال اس کے ذکر اور اس کی بازگشت ویسٹرن حلقوں میں خاصی ہے، ایرانینز میں تو ہے ہی ہے، یا سیرین حلقوں میں تو ہے ہی، لیکن ویسٹرن اس پہ خاصے سیکھ پائیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو غلط بیانی کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ چیزیں۔ پانچویں آپ کو چیز کوشش کرتا ہوں جلدی سے سمرائز کریں، وہ یہ ہے قازقستان کا ذکر کہ بھائی قازقستان کے اندر کیا چل رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ قازقستان کے اندر ہوا یہ کہ 1 جنوری یعنی یہ نیا سال شروع ہوا تو وہاں کی حکومت نے LPG یعنی LPG جو گیس ہے اس کی قیمت تقریباً دگنی کر دی۔ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، مظاہرے شروع ہو گئے، اور پہلے جو ان کا کیپٹل ہے، ایک شہر ہے، وہاں سے مظاہرے شروع ہوئے۔ آہستہ آہستہ کرتے یہ مظاہرے بڑھنے لگ گئے، اور انہوں نے ہر تقریباً بڑے شہر کے اندر مظاہروں نے پھوٹنا شروع کر دیا، اور ان کا حجم یا ان کی کوانٹٹی یا اس میں شامل جتنے شرکاء ہیں یا مظاہرین ہیں ان کی تعداد بہت تیزی سے بڑھنے لگ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنا بڑا جتھا بن گیا، اتنا بڑا موب بن گیا، یا وہ اتنی بڑی تعداد میں باہر نکل آئے کہ انہوں نے سیاسی جتنے لیڈر ہیں ان کے گھروں کا، جتنی ایسی بلڈنگز ہیں جو میئر آفس ہے ان کا گھیراؤ کرنا شروع کر دیا۔ لوگ اندر گھسنا چاہ رہے تھے اور کافی جو ہے وہ مسئلہ شروع ہو گیا۔ ذرا پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ملٹری وہاں پہ ساری تعینات کر دی گئی، لیکن کہیں پہ کچھ جو ہے وہ کمی نہیں آئی، پروٹیسٹ شدت اختیار کرتے گئے، فورس کا استعمال ہوا، گولیوں کی گھن گرج سنائی دی، اور لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں بھی برسائی گئیں، اور اس کے اندر لوگ مارے بھی گئے۔ درجنوں میں جو ہے ابھی کاؤنٹ جاری ہے، درجنوں میں لوگوں کی اموات ہوئیں۔ اس سب اسنا میں پروٹیسٹ کم نہیں ہوئے، ختم نہیں ہوئے، آج بھی وہاں پہ پروٹیسٹ جاری ہیں۔ وہاں کے صدر نے جتنی اپنی کابینہ تھی وہ ساری ڈیزالو کر دی، پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا، نیا پرائم منسٹر آ گیا، لیکن پھر بھی پروٹیسٹ ختم نہیں ہوئے۔ پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے کانسپیریسیز ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ایکٹرز بیٹھے ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، کیونکہ ایسے پروٹیسٹ تقریباً 16-18 سال کی قازقستان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہ ہوئے جو اب یا اس قسم کے ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ آرگینک ہے، اس میں کسی نے کسی کو جو ہے وہ پش نہیں کیا۔ لوگ اپنے رولر سے تنگ آ چکے ہیں، ان کی مہنگائی کے خلاف پالیسی سے تنگ آ چکے ہیں، ان کے اندر ہونے والی نیپوٹزم یعنی اپنی اولادوں کو آگے جو ہے اختیارات دینا، مختلف سیکٹرز پہ ان کا ہولڈ بڑھانا، کسی کا بچہ یا کسی کا بیٹا جو ہے وہ تیل کی منسٹری سنبھال کے بیٹھا ہے تو کسی کی بیٹی جو ہے وہ کوئی فائنانس کی منسٹری سنبھال کے بیٹھی ہے، تو لوگ
اس کو ایک ریزن کے طور پہ انہوں نے سامنے رکھا یا ایک ریزن بن گیا اور پروٹیسٹ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، وہ اتنا زیادہ میسو ہو گیا، وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جھلک ہے، یہ ایک مظاہرہ ہے عوامی قوت کا۔ کسی بھی ملک کی قوم یا عوام یہ سمجھ جائے کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کی یونٹی کے اندر کتنی اسٹرینتھ ہے، تو اس کے آگے کوئی بھی نہیں ٹک سکتا۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دنیا بھر کے معاملات سے، حالات سے، خطے کی بدلتی صورتحال سے یوں ہی اپڈیٹ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔